بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست ابھی میرے چینل پر نئے آئے ہیں میں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو دوست بھی اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کی سچی آپ بیتی ایک فوجی جوان کی ہے، تو چلیے سنتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ فوجی جوان کس طرح سرحدوں پر ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی، اپنے گھر کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ ہمت، حوصلے اور بہادری کے ساتھ لڑ کر ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر طرح کے اچھے برے حالات کا سامنا کرتے ہیں وہ، اور ہر جگہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، کہیں دشواریاں ہوتی ہیں اور کہیں حالات بہت برے بھی ہوتے ہیں، اور آج کی یہ کہانی بھی اسی طرح کی ہے۔ آج میرے آفس کی چھٹی تھی اور میں گھر پر ہی تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو جب میں نے جا کے باہر دروازہ کھولا تو سامنے ایک برقع پوش خاتون کھڑی ہوئی تھیں اور وہ میرے والد صاحب کا پوچھ رہی تھیں۔ مجھ سے کہنے لگی، جی مجھے مرزا صاحب سے ملنا ہے، اور وہ برقع پوش تھیں اور میرے والد صاحب کا پوچھ رہی تھیں، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ صبح ہی صبح یہ خاتون میرے والد صاحب سے ملنے، خیریت ہے کہ کیا بات ہے جو ان سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ میں نے بڑے ادب سے ان سے کہا کہ آپ کو مرزا صاحب سے کیا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگی، جی میں انہی کو بتاؤں گی، آپ ان کو بلا دیجئے۔ میں نے کہا اچھا آپ ٹھہریے، میں انہیں بلا کر لاتا ہوں، اور پھر میں دروازہ بند کر اندر آ گیا۔ میں اپنے ابا کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ ابا آپ سے کوئی عورت ملنے کے لیے آئی ہیں۔ وہ اس ٹائم منہ ہاتھ دھو رہے تھے۔ وہ چونک کر میری طرف مڑے اور کہنے لگے، خیریت کون ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ خود ہی جا کر دروازے پہ دیکھ لیجئے، اور پھر میرے ابا دروازے کی طرف چل دیے، اور کچھ ہی دیر بعد وہ اس عورت کو لے کر اندر گھر میں داخل ہوئے اور بیٹھک کی طرف بڑھ گئے اور مجھ سے کہا کہ اپنی اماں کو اٹھاؤ کہ ان کے لیے ناشتہ بنائیں۔ میرے ایک عزیز دوست کی بیگم ہیں، وہ یہ کہہ کر ان کو لے کے بیٹھک کی طرف چل دیے، اور پھر میں اماں کے پاس گیا اور اماں کو اٹھایا اور اماں سے ناشتہ بنوایا، اور کچھ دیر کے بعد میں ناشتے کی ٹرے اٹھا کر اماں کے ہمراہ بیٹھک میں چلا گیا۔ اماں بھی اس عورت سے ملی۔ اس ٹائم انہوں نے اپنا نقاب اتارا ہوا تھا۔ وہ کوئی 50-60 کی عمر کی ایک خوش شکل عورت تھی، مگر ایک عجیب سی اداسی ان کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ اماں نے ان سے کہا کہ ناشتہ کیجیے بہن، تو وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ میں واپس کمرے سے نکلنے لگا تو میرے ابا نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، تو پھر میں واپس وہیں بیٹھ گیا۔ جب وہ عورت ناشتہ کر چکی تو میرے ابا نے مجھ سے کہا کہ اعجاز بیٹا آپ جا کر 10,000 روپے لے کر آؤ۔ میں حیران ہو کر اپنے ابا کی طرف دیکھنے لگا، لیکن پھر میں خاموشی سے جا کر 10,000 روپے لے کر آیا۔ واپس آ کر میں نے 10,000 کے نوٹ اپنے ابا کے ہاتھ میں دیے۔ ابا نے مجھ سے وہ نوٹ لے کر اس عورت کی طرف بڑھائے اور کہا کہ یہ لو بہن، کسی اور مدد کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بتا دینا۔ اس نے ابا کے ہاتھ سے نوٹ لیے اور شکریہ ادا کیا اور ان سے کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کو بہت جلد لوٹا دوں گی۔ تو میرے ابا نے کہا کہ نہیں بہن، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس خاتون نے کہا کہ نہیں بھائی، ادھار ادھار ہی ہوتا ہے۔ ابا نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کو اپنی بہن کہا ہے اور آپ میرے مرحوم دوست کی بیوہ ہیں، اور اس لیے میرا فرض بنتا ہے آپ کی مدد کرنا، ان پیسوں کو لٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ خاتون ابا کا اور اماں کا شکریہ ادا کر چلی گئیں، اور پھر میں وہیں ابا کے پاس ناشتہ کرنے بیٹھ گیا، کیونکہ آج میری آفس سے چھٹی تھی۔ اماں بھی پاس ہی بیٹھی تھیں اور ان کے چہرے پر سوال تھا، اور میں بھی ابا کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں کو اپنی طرف دیکھتے پایا تو ابا نے کہا کہ میں آپ دونوں کا مطلب جانتا ہوں، اور آپ دونوں سوچ رہے ہیں کہ وہ خاتون کون تھی جنہیں میں نے فوراً 10,000 روپے دے دیے اور ان سے واپس بھی نہیں لینا چاہتا۔ میں نے ابا سے کہا کہ جی ابا جان،
ہم یہ بات جاننا چاہتے ہیں۔ پھر ابا نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاتا ہوں، اور انہوں نے اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر جلا کر اپنے ہونٹوں میں دبائی۔ کچھ دیر کے بعد ابا کہنے لگے کہ بات ذرا لمبی ہے لیکن دھیان سے سننا۔ یہ خاتون میرے مرحوم دوست رمضان کی بیگم ہے، ناہید بی بی۔ رمضان میرا بہت اچھا دوست تھا، اور اس وقت ہم دونوں دوست فوج میں تھے جب ہماری پوسٹنگ بنگال کے ایک علاقے میں ہوئی۔ بنگال اس وقت پاکستان کا حصہ تھا۔ چونکہ ہماری یونٹ ایک ہی تھی تو اسی وجہ سے ہماری پوسٹنگ بھی ایک ہی جگہ پر ہوئی۔ یہ محض اتفاق تھا، لیکن ہماری پوسٹنگ جب وہاں پر ہوئی تو حالات آہستہ آہستہ خراب ہونے لگے، مگر جب ہماری پوسٹنگ ہوئی تو اس ٹائم حالات اتنے زیادہ خراب نہیں تھے۔ ہم دونوں کا پڑاؤ یونٹ کے ساتھ سندر جنگ کے بنگلوں میں تھا، جہاں پر شدت پسند پہ نظر رکھنا بہت ضروری تھا، کیونکہ جنگل بہت گھنا تھا تو وہاں پر فسادی جو تھے اپنی پناہ گاہیں بنا لیتے تھے، اور باغی لوگ فوجیوں پر حملے کیا کرتے تھے اور تمام امن و امان خراب کر دیتے۔ کیمپ جنگل کی حدود میں ایک گہری جگہ پر، چھپی ہوئی جگہ پر بنایا گیا تھا، اور اس کیمپ میں تقریباً ہم لوگ 50-60 کے قریب فوجی تھے، جس میں بیشتر فوجی مغربی پاکستان سے وہاں پر گئے تھے۔ میری اور رمضان خان کی ڈیوٹی رات میں کیمپ کے حفاظتی دستے میں ہوتی تھی۔ ہم 10 فوجی تھے جو کہ رات میں کیمپ کی حفاظت کیا کرتے تھے اور اپنی ڈیوٹی انجام دیا کرتے تھے، اور دن کے وقت ہم کو سونے کے لیے ٹائم دیا جاتا تھا، اور پھر دوسرے فوجی دن میں اپنی حفاظتی دستے کی نگرانی کیا کرتے تھے، اور 2 فوجی کر کے اپنے تمام یہ لوگ جنگل میں پہرا دیا کرتے تھے تاکہ کوئی فوجیوں کے کیمپ پر حملہ نہ کر سکے۔ کیونکہ میں اور رمضان ایک گہرے دوست تھے تو اسی لیے ہم دونوں رات میں جنگل میں گھوما کرتے تھے، اپنی ڈیوٹی انجام دیا کرتے تھے۔ ہم لوگ آپس میں گپے لگاتے ہوئے، سگریٹ پیتے ہوئے جنگل میں گھومتے تھے۔ میری طرح رمضان بھی چین اسموکر تھا، سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا، اور اس رات سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ میں اور رمضان اپنی وردی پر گرم سویٹر پہنے اور اسلحہ ہاتھ میں لیے جنگل میں نکل پڑے۔ ہمارا رخ جنگل کے مشرقی حصے کی طرف تھا۔ تمام جنگل گہرے اندھیرے، سناٹے اور خاموشی میں گم تھا۔ کافی دیر جنگل میں گھومنے کے بعد ہم دونوں تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ جنگل کی ویرانی اور خاموشی کافی خوفناک تھی۔ ہم دونوں اس ٹائم اپنے گھر والوں کو بہت یاد کر رہے تھے اور آپس میں گپے لڑاتے ہوئے کافی دیر اس درخت کے نیچے بیٹھے رہے۔ اچانک ہی ہمیں ایسا لگا جیسے کہ سامنے درختوں کے جھنڈ میں سے کوئی سفید سی چیز اس طرف گئی ہو، اور ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی اس چیز کو سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ تو اچانک رمضان نے اپنے کندھے سے بندوق اٹھائی اور اس کی طرف تان لی۔ اس نے مجھے کہا کہ چلو آؤ اس طرف چل کر دیکھتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں یار، چھوڑو، رہنے دو، اور اس نے مجھے اچانک ہی خاموش رہنے کا کہا اور اس طرف چلنے کے لیے مجھے اٹھایا، اور پھر ہم دونوں اس طرف چل پڑے۔ میرے ہاتھ میں جو سگریٹ تھی، رمضان نے مجھ سے کہا کہ سگریٹ کو بجھا دو، اور پھر میں نے سگریٹ کو نیچے پھینک کر بجھا دیا، اور پھر ہم لوگ آہستہ آہستہ سامنے درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ اور جیسے ہی ہم لوگ اس جھنڈ کے پاس پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں اور رمضان دونوں ہی بہت خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ درختوں کے اس جھنڈ کے پاس ایک عورت سفید لباس میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، جس کو کہ شاید وہ لوری دے رہی تھی یا کہ سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چاندنی رات میں وہ منظر کافی خوفزدہ تھا، کیونکہ وہ عورت بچے کو کبھی اوپر کرتی اور کبھی نیچے کرتی۔ وہ بچے کو لہرا رہی تھی، اور ہم لوگ اپنی سانسیں روکے وہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ہم سمجھے تھے کہ شاید کوئی باغی ہیں جو کہ ہمارے کیمپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن آگے کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس عورت کی شکل واضح نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کی حرکات واضح نظر آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ ہم دونوں نے تھوڑا سا اور قریب جا کر دیکھا، لیکن وہ بچہ تو بالکل ہی خاموش تھا، جیسے کہ سو رہا ہو۔ ہم دونوں حیران تھے کہ بچہ اتنی میٹھی نیند سو رہا ہے،
جس طرح وہ عورت اس کو اوپر نیچے آگے پیچھے لہرا رہی تھی، نہ ہی بچہ جاگا اور نہ ہی بچے کی رونے کی آواز آئی۔ اور اگلے ہی لمحے اس عورت نے جو کام کیا وہ ہمارے ذہن و گمان میں ہی نہیں تھا۔ اس نے اٹھا کر بچے کو نیچے بہت زور سے پٹکا، جس سے کہ اس کی کھوپڑی میں سے چٹکنے کی آواز آئی۔ بچے کے منہ سے کوئی بھی چیخ نہیں نکلی اور نہ ہی کوئی سسکی، شاید بچہ پہلے سے ہی مرا ہوا تھا۔ میں اور رمضان ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے، اور بچے کو زمین پہ پٹکنے کے بعد اس عورت نے بچے کو ادھیڑنا شروع کر دیا، جیسے کہ کوئی کسائی جانور سے کھال اتارتا ہے۔ اس طرح اس عورت نے اس بچے کو ادھیڑنا شروع کر دیا، اور ہم اپنا دم سادے وہ تمام منظر دیکھ رہے تھے، اور ہم دونوں سمجھ گئے کہ وہ عورت یقیناً انسان نہیں ہے۔ جس طرح وہ اس بچے کو لہرا رہی تھی اور اٹھا کر زمین پر پٹکا، وہ یقیناً اس کا بچہ تو بالکل بھی نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کس کا بچہ تھا، اس کے ماں باپ پر کیا گزر رہی تھی۔ رمضان خان نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ یار، یہ پچھل پیری ہے، تم بالکل بھی اپنی آواز نہیں نکالنا اور سانس روکے رکھنا۔ اس کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ بالکل خاموشی سے کھڑے اس عورت کو دیکھتے رہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ میں تو بہت ہی خوف زدہ تھا، لیکن رمضان نے مجھے حرکت کرنے سے بالکل ہی منع کر رکھا تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے تمام منظر دیکھتے رہے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت نے بچے کو اس طرح ادھیڑا اور پورا اس بچے کو وہ کھا گئی، اور اس بچے کی ہڈیوں تک کو اس عورت نے چبا ڈالا۔ وہ عورت نہیں، ایک ڈائن تھی۔ ایک معصوم بچے کو اس نے بری طرح سے ادھیڑا اور کھایا۔ وہ عورت نہیں، وہ بہت منحوس ڈائن تھی، اور نہ جانے وہ کس کا بچہ تھا، کہاں سے اٹھا کر لائی تھی وہ اس بچے کو، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا۔ اور پھر وہ اپنی انگلیاں چاٹنے لگی جس پر خون لگا ہوا تھا، اور وہ بہت ہی برے انداز میں منہ اوپر کر کر اپنی آوازیں نکالنے لگی۔ بہت ہی خوفناک اور عجیب طرح کی آوازیں تھیں، جیسے کہ کوئی جانور بہت عجیب طرح سے چیختا ہو، اور کبھی وہ ایک طرف منہ کر کر چیختی تو کبھی دوسری طرف منہ کر کر چیختی۔ پورا ماحول اس کی خوفناک آوازوں سے گونج رہا تھا۔ اس کی شکل انتہائی خوف زدہ تھی، اور دیکھ کے ہی میرا تو دل لرز رہا تھا۔ اس قدر مکروہ کہ اللہ کبھی کسی کو بھی ایسی شکل نہ دکھائے، اور آج بھی جب میں اس کی شکل یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لال آنکھیں، عجیب طرح کے ہونٹ، پورا چہرہ اس کا بالوں سے بھرا ہوا، اور انتہائی خوف زدہ اس کے ہاتھ، جیسے کہ کسی بھیڑیے کے، کسی جانور کے ہاتھ ہوں۔ لیکن اس کا جو لباس تھا وہ سفید رنگ کا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں سے ہلکا ہلکا سا دھواں نکل رہا تھا۔ میرے خیال سے وہ پچھل پیری قریب ہی گاؤں سے کسی کا بچہ اٹھا کر لے آئی تھی، اور وہ اسی جنگل میں شاید رہنے والی تھی، کیونکہ اس جنگل میں آس پاس کسی بھی انسان کا کوئی بسیرا نہیں تھا، کیونکہ یہ جنگل بہت گھنا اور بہت ویران تھا۔ رات میں تو کیا، دن میں بھی یہاں سے شاید ہی کوئی گزرتا ہو۔ اب اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا، اور وہ عجیب طرح سے حرکتیں کر رہی تھی۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کبھی وہ بھیڑیے میں تبدیل ہو جاتی، کبھی بلی بن جاتی، اور کبھی کوئی پرندہ، اور پھر آخر میں اس نے اپنی وہی شکل اختیار کر لی، وہی سفید رنگ میں۔ کبھی ادھر سے اوپر چڑھتی درخت پر، کبھی نیچے اترتی، جیسے کہ وہ بہت خوشی منا رہی ہو۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد اچانک ہی وہ ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئی اور اپنی ناک سے سونگھنے لگی، اور پھر اچانک ہی اس نے پیچھے مڑ کر ہماری طرف دیکھا، اور ہمارا سانس تو بالکل ہی خشک ہو گیا۔ جیسے کہ وہ ہماری طرف پلٹی، میری تو ایسا لگا کہ جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ شاید کہ اس کو ہماری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا، اور اس کو ہماری خوشبو آ گئی تھی۔ اس کو اپنی طرف آتے دیکھ کے رمضان نے مجھ سے کہا کہ یار، اب یہاں سے بھاگنا چاہیے۔ اور پھر ہم دونوں نے تو سر پہ دوڑ لگائی، لیکن ہماری بری قسمت کہ جیسے ہی ہم لوگوں نے وہاں سے بھاگے، اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ اڑ کر ہم دونوں کے قریب آ گئی ہو، اور وہ اچانک ہی ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ خوف کے مارے میری تو حلق میں ہی آواز بند ہو گئی، لیکن رمضان نے مجھ سے کہا کہ بس یار، جو تجھے آتا ہے پڑھنا شروع کر۔
اور وہ جیسے ہمارے قریب آ رہی تھی اس کے ہاتھ بڑھتے جا رہے تھے۔ میں نے اور میرے دوست نے اونچی آواز میں درود شریف اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، اور ہم لوگ اونچی اونچی آواز میں درود شریف اور آیت الکرسی پڑھنے لگے، اور پھر وہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو گئی۔ غائب اس کے ہونے کے بعد بھی اس کی آوازیں ہمیں سنائی دے رہی تھیں، جو کہ غرا رہی تھی، چیخ رہی تھی، اور ہم لوگوں نے تو وہاں سے دوڑ لگا کر اپنے کیمپ کی طرف واپس آئے، اور کیمپ آ کر ہی ہم دونوں نے سانس لیا، اور یونٹ پہنچ کر ہم نے اپنے تمام ساتھیوں کو یہ قصہ سنایا۔ تو جو ہمارے کمانڈر تھے وہ تو بہت ہی حیران ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو ہم لوگ چل کر دیکھتے ہیں، لیکن میں تو بہت زیادہ خوفزدہ تھا، میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ تمام ساتھیوں نے بہت اصرار کیا، اور کمانڈر کے کہنے پر مجھ میں تھوڑی سی ہمت آئی، اور پھر ہم لوگ ان کے ساتھ اسی جگہ پر روانہ ہو گئے۔ ہم فوجیوں نے وہاں کا تمام چپا چپا چھان مارا، لیکن ہمیں وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آئی، اور پھر ہم نے ان کو وہ جگہ بھی دکھائی جہاں پر اس بچے کو بیٹھ کر اس عورت نے کھایا تھا۔ وہاں ابھی بھی کافی سارا خون پڑا ہوا تھا۔ خون کو دیکھ کر ہمارے دوستوں کو ہماری بات پر اور بھی یقین آ گیا، اور پھر ہم تمام فوجی دو دو کر اس جگہ پر تمام رات گھومتے رہے اور چکر لگاتے رہے، اور پھر اس واقعے کے بعد ہم لوگ تقریباً 4 ہفتے اس جگہ پر رہے، لیکن دوبارہ ایسا کوئی بھی واقعہ رونما نہیں ہوا، اور ہمارے ذہن سے تو وہ واقعہ بالکل بھی نہیں جا رہا تھا۔ بہت زیادہ خوف تھا ہمیں اس واقعے کا، اور ہمیں بار بار اس کی بے رحمی اور ظالمانہ سلوک یاد آ رہا تھا اس بچے کے ساتھ جو کہ اس نے کیا تھا۔ پھر جو 71 کی جنگ ہوئی، میں اور رمضان پاکستان آ گئے۔ رمضان میرا بہت ہی اچھا، بہادر اور گہرا دوست تھا۔ یہ اس کی بیوہ ہے، ابھی 2 سال پہلے رمضان کا انتقال ہو گیا۔ اس کی 3 جوان بیٹیاں ہیں، اور بیٹے اس کے ابھی چھوٹے ہیں۔ یہ اس کی بیوہ ہے، اور اس کو مدد کی ضرورت تھی، جو کہ میں نے اپنے دوست کی خاطر ان کی مدد کی ہے۔ اور میرے والد صاحب اپنے دوست کو یاد کر کے تھوڑے سے آبدیدہ ہو گئے، اور اپنی پرانی یادیں میرے ساتھ شیئر کرنے لگے۔ تو یہ تھی جی ایک فوجی کی سچی آپ بیتی، جو کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ بہت سال پہلے پیش آیا تھا، جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ چلیے سنتے ہیں پھر۔ تو یہ تھی ایک فوجی کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ چلیے چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف۔ خوش اخلاق انسان کو لوگ بھی عزت کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں بھی اس کی بہت عزت ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔